السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کی اس نشست میں بہت دلچسپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت سارے دوستوں کی درخواستیں تھیں کہ آپ علاج بالغذا پر مکمل، مفصل اور تفصیلی بیان دیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آج اس قابل ہوا ہوں کہ آپ کے لیے تھوڑا وقت نکالوں اور آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں جو عام حکیم آپ سے نہیں کرتا، جس کی وجہ سے بہت ساری عوام محروم ہے اپنے علاج معالجہ کرنے میں اور اپنی طبیعت کو سمجھنے میں۔ اور یہ پلے لسٹ الگ بنا دی جائے گی جس کے اندر علاج بالغذا اور غذا کی اہمیت اور غذا سے انسان کی صحت کیسے بنتی ہے، صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کون سی غذائیں کھائی جائیں گی، اور اس میں تمام وہ تفصیل دوں گا کہ غذاؤں کے کیا مزاج ہوتے ہیں، غذاؤں سے انسان کی کون کون سی امراض ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اس کی مکمل تفصیل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز رکھنے والا ہوں۔ صرف آپ کا وقت چاہیے، اور آپ احباب کا وقت میں امید کرتا ہوں ضائع نہیں جائے گا۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے اس خدمت خلق کی جو ڈیوٹی اللہ نے لگا رکھی ہے، اسے اللہ قائم و دائم اور شاد آباد رکھے، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں تا عمر۔ تو آئیے محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی انسان کوئی غذا کھاتا ہے، انسان کے جسم میں جب بھی کوئی غذا اترتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مزاج ہوتا ہے جس سے آپ کی ایلوپیتھک ماڈرن میڈیکل سائنس نا واقف اور نا بلد ہے، اسے کوئی علم نہیں۔ پاکستان میں تو کیا دنیا میں کوئی بھی ایسا ڈاکٹر موجود نہیں سوائے چند لوگوں کے، اب جو کہ دور جدید میں وہ لوگ ادویات سے، کیمیکلوں سے، اسٹیرائڈ سے اور بہت ساری ادویات دے دے کر تھک چکے ہیں، اور آنے والا دور انشاءاللہ العزیز علاج بالغذا کا ہی ہوگا۔ یہ بات آپ میری یاد رکھیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے جسم کو اس طرح بنایا ہے کہ یہ جہان اصغر کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اس دنیا کو جہان اکبر کہا جاتا ہے، انسان کی اس مختصر باڈی کو جہان اصغر کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ جو نظام آپ کا اس دنیا میں چل رہا ہے، سیم وہی نظام آپ کی باڈی کے اندر چل رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اسے اجاگر کرنے والا کوئی نہیں۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، کہیں حد سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں حد سے زیادہ برف باری ہو رہی ہے، کہیں حد سے زیادہ گرمی بڑھ کر جنگلوں کو آگ لگ رہی ہے، اور کہیں انتہائی طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں۔ عزیزان محترم، میرے پیارے بہن اور بھائیوں، یہ ٹاپک بہت وسیع اور بہت لمبا ہے۔ بات ہو رہی تھی انسان کی غذا کی، غذا کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، غذا کھانے سے کیا ملتا ہے، تو اس پہ روشنی آج میں اس نشست میں ڈالنا چاہوں گا۔ جب ہم کوئی بھی غذا کھا لیتے ہیں تو اس غذا کا پروسیس جو ہمارے جسم میں ہضم ہونے کے بعد بنتا ہے، چاہے ہم غذا جس طرح کی بھی کھاتے ہیں، وہ اندر کیمیاوی عمل کے پروسیس سے گزر کر اس کا کوئی نہ کوئی ایک مزاج ضرور بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو مرضی کھائے اس سے خون صاف سالے اور قوت والا پیدا ہو، یہ ناممکن ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان کے اندر علاقائی تبدیلیوں کے ساتھ غذاؤں کی تبدیلی نہ کرنی پڑے۔ یہ لازمی ہے کہ جب انسان
علاقائی تبدیلیاں کرتا ہے، ملک و ملک بدلتا ہے یا سفر میں رہتا ہے تو اس کی غذا میں تبدیلی آنا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم کوئی بھی غذا کھاتے ہیں تو اللہ نے معدے کے اندر ہضم کے پروسیس سے گزار کر اس غذا کا کوئی نہ کوئی مزاج قائم کرنا ہوتا ہے، اور یہ فطری عمل ہے۔ اور غذا کے اندر بہت سارے مزاج اللہ نے رکھے ہیں، اس طرح کا ہی مزاج اللہ نے انسان کے خون کا بنا دیا ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان کوئی غذا ایسی کھائے جس کا مزاج گرم ہو تو اس پر، یعنی انسان کے اس غذا کو کھانے کے بعد اس کے جسم پر گرمی کے اثرات مرتب ہو جائیں۔ تفصیل لیجئے گا، وہ کیسے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں، سوائے چیدہ لوگوں کے، باقی عام عوام الناس یا ہماری ینگ جنریشن بالکل نہیں جانتی کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں یہ ہمارے لیے ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ جب وہ گرم غذا ہم کھاتے رہتے ہیں تو اس کے مزاج کے اندر اب گرمی خالی نہیں ہوتی۔ آپ یاد رکھیں، میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ پلے لسٹ لمبا ہو جائے گا، آپ اس سارے پلے لسٹ کو ضرور سنیے گا، وقت نکالیے گا، آپ کو بہت خوشی ہوگی، آپ بہت حیران ہوں گے کہ آج تک ہمیں یہ علم نہیں تھا، اب ہم اپنی بیماریوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ابتدائی علامات آپ کو کچھ بھی ہوں، آپ فوری گھر بیٹھے کنٹرول کر لیں گے۔ پہلا نمبر گرم غذاؤں کا آتا ہے۔ گرم غذا کے ساتھ یاد رکھیں ایک چیز فعل ہوتا ہے، ایک انفعال ہوتا ہے۔ فعل ظاہری چیز کو کہا جاتا ہے اور انفعال چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے۔ غذا کے اندر جب ہم کوئی غذا گرم کھائیں گے تو اس کے 3 مزاج بنیں گے۔ 3 مزاج کیا بنیں گے؟ یا تو وہ غذا گرم اور تر ہوگی، یا وہ غذا گرم اور خشک ہوگی، یا وہ غذا خشک اور گرم ہوگی۔ اب یہ فعل انفعال کیا ہے؟ جو جملہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں نا، جیسے گرم تر میں نے کہا، پھر گرم خشک کہا، پھر خشک گرم کہا، گرم تر، گرم خشک اور خشک گرم۔ اس کی اب تفصیل لے لیں۔ جس جملے میں گرمی پہلے آ گئی، فار ایگزامپل میں عرض کر رہا ہوں کہ گرم تر، جب ہم یہ غذا کھائیں گے جس کا مزاج گرم تر ہوگا، جس میں بہت ساری غذائیں اللہ نے بنا رکھی ہیں، بہت سارے نباتات بنا رکھے ہیں، بہت سارے جمادات بنا رکھے ہیں اور بہت سارے حیوانات بنا رکھے ہیں۔ انسان کی غذا موالید ثلاثہ کہلاتی ہے۔ موالید ثلاثہ طب قدیم، طب یونانی کا بہت بڑا ایک ٹاپک ہے اور بہت بڑی ریسرچ ہے کہ انسان کی غذاؤں میں یہ 3 چیزیں ہی جاتی ہیں، موالید ثلاثہ، جسے ہم اپنی تھیوری، اپنی زبان، اپنی طب میں نباتات، حیوانات اور جمادات کہتے ہیں، یعنی حجریات، جڑی بوٹیاں اور اناج۔ گرم جب پہلے آ جاتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس غذا میں گرمی کی زیادتی ہے، اور یہ آپ کے جگر پر اور آپ کے جسم کے گلینڈ پر، جو کہ جگر کے ہی خادم ہیں، ڈائریکٹ اثر کرے گی۔ اور اس کے بعد ہے تر، اور جو تری ہے وہ کیمیائی طور پر آپ کے خون پر اثر کرے گی۔ جو غذا آپ کھا رہے ہیں اس کے 2 مزاج میں نے ذکر کیے، گرم اور تر، یعنی اس غذا میں گرمی زیادہ ہے اور تری کم ہے۔ مشینی طور پر ایک مشینی عمل ہوتا ہے، ایک کیمیاوی عمل ہوتا ہے۔ غذا کا جسم پر اثر کرنے کے 2 عمل ہوتے ہیں، مشینی طور پر اثر کرنا اور کیمیاوی طور پر اثر کرنا۔ جب گرمی زیادہ والی غذا ہم لیں گے تو اس سے آپ کے اعضاء، جو جسم کے اندر آپ کے آرگن ہیں، جو اعضائے رئیسہ کا ایک بڑا جز ہے، بہت بڑا مرکز ہے اور غدد ہے، جسے ہم جگر کے نام سے جانتے ہیں،
تو یہ آپ کے جگر پر اور تمام گلینڈ جو جگر کے ماتحت کام کرتے ہیں ان پر گرمی کا اثر بڑھا دے گا۔ اب آگے اس کے لگی ہے تری، کیونکہ ایک چیز نہیں ہے، کسی بھی غذا یا دوا میں دو مزاج ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا۔ یہ تفصیل جب آپ سنیں گے تو آپ کو بہت حیرت ہوگی۔ اب اگلا عمل کیمیاوی ہے۔ مشینی طور پر آپ کے جسم میں، آپ کے بلڈ میں، آپ کے اعضاء میں گرمی بڑھ جائے گی۔ جب گرمی کہیں بھی بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں تری پیدا ہوتی ہے، پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے، رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جب بھی تھوڑا سا ورک کر لیتے ہیں، حرارت بڑھ جاتی ہے تو آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس مثال سے آپ آگے جتنا سوچتے چلے جائیں گے آپ کے سامنے علم کے سمندر کھل جائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ گرم اور تر جب غذا آپ نے کھائی تو آپ کے اعضاؤں میں گرمی بڑھ گئی، آپ کے کیمیاوی عمل میں یعنی آپ کے خون میں تری بڑھ گئی۔ تو اس سے، اس مزاج کی غذاؤں سے کیا ہوگا عزیزان محترم، کہ آپ کے بلڈ کے اندر جتنی کلوٹنگ ہے، جتنی رکاوٹ ہے، جتنی تھکنس ہے، وہ تمام کی تمام ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے جسم کا خون پتلا، گرم اور نرم اور اعضاء بالکل لچکدار ہو جاتے ہیں۔ ان مزاج کی غذاؤں کو آپ جتنا استعمال کریں گے، میں لمبی تفصیل دوں گا تو یقین جانو ہزاروں گھنٹے لگ جائیں گے۔ میں تفصیل اشارتاً دے رہا ہوں، العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اب یہ مزاج جو گرم تر ہے، اس سے پخانہ بھی صحیح کھل کر آئے گا، پیشاب بھی اعتدال پر آتا رہے گا، اور آنتیں، معدہ، جگر، گردے، خاص طور پر آکسیجن آپ کے جسم میں پوری رہے گی، کیونکہ آکسیجن کا مزاج بھی گرم اور تر ہے۔ اس میں غذائیں کیا ہیں؟ بہت لمبی لسٹ ہے۔ میں چند وہ غذائیں جو عمومی طور پر آپ لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہو، میں چند لفظوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس میں گائے کا دیسی گھی آ گیا، اس میں آم آ گئے، اس میں انگور آ گیا، میٹھا خربوزہ آ گیا، پکے ہوئے وہ سالن جس میں آپ شلجم، کدو، مولی، ٹنڈا، پیٹھا، گاجر، یہ جتنے آپ لوگ سالن بناتے ہیں نا، اس میں آپ لوگ جو مسالے ڈالتے ہیں ان مسالوں پر یہ انحصار ہے کہ آپ کی غذا کا کیا مزاج بنتا ہے۔ کیونکہ کدو بھی ٹھنڈا ہے، ٹنڈا بھی ٹھنڈا ہے، گاجر بھی ٹھنڈی ہے، مولی بھی ٹھنڈی ہے، اس میں شلجم بھی ٹھنڈا ہے، توری بھی ٹھنڈی ہے، دیسی توری بھی ٹھنڈی ہے، بھنڈی توری بھی ٹھنڈی ہے۔ اب یہ ٹھنڈی کے نام سے تو لوگ واقف ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کے اندر ہم جو مسالے ڈال رہے ہیں، جو ہم اس میں آئل ڈال رہے ہیں، جو گھی ڈال رہے ہیں، وہ سرسوں کا تیل ہے، تلوں کا تیل ہے، ناریل کا تیل ہے، یہ کیمیکل سے بنا ہوا ڈالڈا گھی ہے، وہ یہ آئل ہیں، یا وہ دیسی گھی ہے، یا وہ گائے کا گھی ہے، یا وہ بکری کا گھی ہے۔ اب ان چیزوں میں بھی آگے انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو بڑی تفصیل دوں گا۔ اب آپ نے اپنے مسالوں پہ غور کر لینا ہے، کچھ مسالے ٹھنڈے ہیں، کچھ مسالے گرم ہیں، تو اس ترتیب سے پھر وہ آپ کی کھائی ہوئی غذا کا ایک مزاج بن جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ گرم اور تر غذا ہے، اس سے کہیں بھی آپ کے جسم میں کلوٹنگ نہیں ہو سکتی، یہ بڑے دعوے سے ادارہ ابن طبیب آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اگر کسی کو اس پر اعتراض ہو تو وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ کیوں؟ آکسیجن کا مزاج بھی گرم تر ہے، اور حقیقی اور بہترین قوت والے خون کا مزاج بھی گرم اور تر ہے۔ وہی لوگ لمبی زندگی پاتے ہیں سوائے ایکسیڈنٹ کے، سوائے کسی اچانک حادثے کے، کہ جن کا مزاج حقیقی گرم اور تر رہے، باروب ہوتے ہیں، چہرہ سرخ، ہلکا زردی مائل، اور جسم میں کہیں درد نہیں، کوئی اکڑاؤ تناؤ نہیں، لچک رہتی ہے۔ ان غذاؤں کو اگر آپ استعمال کرتے رہیں گے اور ان پھلوں کو آپ استعمال کرتے رہیں گے، اور خاص طور پر اپنے سالن میں دیسی گھی کا استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ یہ گرم تر مزاج کے لوگوں کا خون کبھی بھی تھک نہیں ہوگا، کبھی بھی کوئی دردیں نہیں ہوں گی، کبھی اس کی غیر منہضم مواد معدے میں جمع نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں بائل بھی پورا ہے اور خلط بلغم بھی
مشینی طور پر بن رہی ہے جو آپ کی شرانوں اور وریدوں کو سکڑنے نہیں دے گی۔ تو عزیزان محترم، میں اس پلے لسٹ میں تعارف کے ساتھ ساتھ آپ کو گرم اور تر غذا کے بارے میں اور اس کی جتنی بھی غذائیں عام استعمال ہو رہی ہیں، اب اگر میں ادویات پہ جاؤں گا تو وہ آپ لوگ نہیں جان سکتے، اس لیے میں کسی بھی دوا کا اور نسخے کا ذکر نہیں کرتا، کیونکہ یہ پلے لسٹ ہی علاج بالغذا کی ہے، تو جو عام چیزیں کھائی جاتی ہیں میں ان کا ہی ذکر کر رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اس کے بعد اگلے نمبر میں گرم اور خشک غذاؤں کا ذکر کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کا زیادہ وقت نہیں ضائع ہوا ہوگا، اور ایک میری درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں اور مطلب ابن طبیب کا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں اچھے، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کو شیئر کر کے انہیں بھی سننے کا موقع دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔